محترم حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو نماز جنازہ کے سلسلے میں بتایا جائے گا۔ چونکہ ہر شخص کو موت آنی ہے، اور جب موت آنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نماز جنازہ کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جس وقت انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ آتا نہیں بلکہ وہ موت کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آتا ہے۔ وہ موت کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ اپنے ساتھ موت کو لے کر کے آتا ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ اس بات کی خبر لے کر کے آیا ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں، اور ان 6 حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو اور اس کو قبرستان تک پہنچاؤ۔ یہ ایک حق ہے ہمارے اوپر، اور جب انسان حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حق کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری نماز جنازہ میں فلاں نہیں گئے تھے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، ہمارے والد کی میت میں، ان کی تجہیز اور تکفین میں فلاں شخص نہیں گئے تھے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ جو فساد پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہی ہے کہ ہم حقوق کو نہیں دیتے ہیں، اور جب حق کو ادا نہیں کیا جائے گا تو فساد کا پھیلنا یہ ضروری ہے، فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ قیرات کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عنایت فرماتے ہیں، صرف نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے اوپر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جنازے کے ساتھ میں جا کر کے، میت کے ساتھ میں جا کر کے قبر میں اس کو اتارتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، قبرستان جاتا ہے، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملیں گے، 1 نماز جنازہ میں شرکت کا اور 1 مٹی دینے کا۔ تو یہ خوشخبریاں سنائی ہیں امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو تو ہم اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں اور قبرستان تک اس کو پہنچائیں بھی۔ اور جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مسئلہ اس کا آتا ہے کہ نماز جنازہ کو کیسے پڑھا جائے۔ ہمارے اکثر و بیشتر نوجوان، اور یہ بھی کہا جائے کہ مسلمانوں کے اندر جو علم کی کمی آ گئی ہے،
جو دین کی کمی آ گئی ہے، اس دین کی کمی کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا باپ جس نے اپنی جائیداد کو ہمارے لیے چھوڑا ہے، اپنی زندگی کو ہمارے لیے تج دیا ہے، اپنے خون کو اور پسینے کو ہمارے لیے بہایا ہے، لیکن افسوس کہ آج وہ باپ چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے اور بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی ہے، بیٹے کے پاس اتنی تعلیم نہیں، اتنا علم نہیں کہ وہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز کو پڑھا دے۔ یہ میرے بھائی ہمارے لیے، آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ بعض نوجوان تو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جنازہ ہو رہا ہے وہ الگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس باپ نے ہم کو سب کچھ دے دیا، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہ سیکھا، ہم نے اس کے مسائل معلوم نہ کیے، میرے بھائی ہمارے لیے یہ افسوس کی بات ہے۔ تو نماز جنازہ کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ہمارے دل کے اندر اترے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو نماز جنازہ کے اندر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا فرض کہ اگر محلے کے کچھ لوگ بھی اس فرض کو ادا کر لیں، نماز جنازہ ادا کر لیں، تو جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی، سب کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر محلے کے سبھی لوگوں نے نماز جنازہ نہیں ادا کی تو میرے بھائی سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو نماز جنازہ کا ادا کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نماز کے اندر یہ نماز نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک دعا ہوتی ہے جو میت کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو شرائط نماز کے لیے ہیں، یعنی انسان کا پاک ہونا، انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، سطر کا چھپانا، اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے اندر 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض یہ ہیں کہ 4 تکبیریں کہنا یہ فرض ہے، اور قیام کرنا یہ 2 فرض ہو گئے، اور 3 سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، دوسری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، اور تیسری سنت یہ ہے کہ اس میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ 3 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں اس کی نیت۔ تو سب سے پہلے ہم مردے کو لے کر کے آئیں گے، جنازے کو لے کر کے آئیں گے اور رکھیں گے، اس کا سر حی علی الصلاۃ کی طرف ہوگا اور اس کے پیر حی علی الفلاح کی طرف ہوں گے۔ امام جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو اگر مرد ہے تو اس کے سینے کے بالمقابل امام کھڑا ہوگا، اور اگر عورت ہے تو سینے سے ذرا ہٹ کر کے پیٹ کی جانب، پیٹ کے سامنے، پیٹ کے بالمقابل امام کھڑا ہو کر کے نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی مع 4 تکبیروں کے، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے ہم ہاتھ اٹھا کر کے اور نیت باندھ لیں گے۔ کہیں گے نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھی جائے گی، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ امام صاحب یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ یہاں پر ایک چیز اور صاف کر دی جائے تاکہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے، جو 4 تکبیریں ہوں گی یہ 4 تکبیریں امام کے ساتھ میں مقتدی بھی کہے گا، اور اگر مقتدی نے یہ 4 تکبیریں نہیں کہیں
تو میرے بھائی گویا کہ اس نے اس میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس لیے یہ 4 تکبیریں فرض ہیں۔ دعا پڑھنا آپ بھول جائیں، درود پڑھنا آپ بھول جائیں، ثنا پڑھنا آپ بھول جائیں تو آپ سے سنت چھوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ان 4 تکبیروں میں سے کوئی تکبیر بھی چھوٹ گئی یا پیچھے مقتدی نے نہ کہی تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے امام اللہ اکبر کہے گا، تکبیر کہے گا 4، ایسے ہی مقتدی خاموش آواز کے ساتھ میں، دھیمی آواز کے ساتھ میں کہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ سر اٹھاتے ہیں ایسے اللہ اکبر کے ٹائم، نہیں، یہ سر کا اٹھانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز میں جو تم اپنے سر کو اٹھاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہوں کو سلب کر لیا جائے، تمہاری آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو لہذا اس چیز سے بچنا ضروری ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے وقت اپنے سر کو آسمان کی طرف نہ اٹھائیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ امام کے ساتھ میں اللہ اکبر کہیں۔ تو پہلی تکبیر نیت باندھ لیں گے، اور نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد میں دوسری تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، پھر دوسری تکبیر کے بعد میں درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود نماز جنازہ کا درود ہے۔ اگر یہ درود ہمیں نہیں آتا تو دوسرا درود ہم بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اس تکبیر کو کہنا ہے، اور اس کے بعد میں نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے۔ اگر بالغ مرد ہے، بالغ عورت ہے تو اس کے لیے ایک ہی دعا آتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر خاموشی کے ساتھ میں کہنا ہے، اور اس کے بعد میں امام صاحب پہلے داہنی جانب سلام پھیریں گے اور اس کے بعد میں بائیں جانب سلام پھیریں گے۔ اب یہاں پر ہم کو یہ احتیاط یہ کرنا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ نماز جنازہ کا پڑھانے کا حقدار سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو میت کے سب سے زیادہ قریب کا ہو، میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو، سب سے زیادہ چہیتا ہو اس کا۔ وہ شخص اگر پڑھائے گا، میرے بھائی ہمارے پڑھانے میں اور اس کے پڑھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو درد اس کے دل کے اندر ہوگا میت کے سلسلے میں، وہ درد ہمارے دل کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو دل کے درد کو دیکھتا ہے، دل کی کوہن کو، دل کی فکروں کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا، وہ میت کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا گھر والا ہے، اس کے گھر کے اندر رہنے والا ہے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں اگر کوئی متقی اور پرہیزگار شخص ہے آپ کی نظر میں تو آپ اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن حقدار جو ہے وہ گھر کا فرد ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی صفوں کا معاملہ آتا ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو لایا جاتا ہے کہ نماز جنازہ میں طاق صفیں ہونی چاہیے، طاق صفیں ہونی چاہیے۔ طاق صفوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر 10-20 لوگ ہوں تو 3 صفیں کر لی جائیں، اور اگر 50, 100, 200, 300 لوگ ہوں تو اس میں طاق صفوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ طاق صفیں اللہ کو محبوب ہیں، مستحب ہیں،
ضروری نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، سماج کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہے، آگے والی صف سے لوگوں کو توڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چوتھی صف بنا لو، پانچویں صف بنا لو، ساتویں صف بنا لو، نویں صف بنا لو۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ حکم دیا گیا کہ جب تک کہ پہلی صف پوری نہ ہو جائے دوسری صف نہ بنائی جائے۔ جب ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم پہلی صف کے دوسری صف کو لوگوں کو توڑ کر کے اس صف میں سے لوگوں کو کم کر کے ہم تیسری صف اور پانچویں صف اور آٹھویں صف اور نویں صف بنوا دیتے ہیں۔ اگر اتنا ہی ضروری ہے طاق عدد تو نماز کے اندر، مسجد کے اندر اس چیز کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ مسجد کے اندر بھی 3 صفیں ہونی چاہیے، 5 صفیں ہونی چاہیے، 7 صفیں ہونی چاہیے، 9 صفیں ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر اس چیز کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی، یہ پیغام پہنچانا ہے امت کے لوگوں کو کہ طاق صفوں کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب امر ہے کہ اگر کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی محبوب ہے یہ طاق صفوں کا معاملہ تو نماز کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر اہتمام نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم ایک مستحب کی حیثیت سے ہے۔ اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے اور نہ کیا جائے تو کوئی معاملہ نہیں۔